حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ایصال ثواب کی مجلس جناب درانی صاحب نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے اور اسی طریقے سے مرحوم ممتاز صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی گئی ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا، اور عبادت کے سلسلے میں پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، یعنی عبادت ہوگی تو صرف اور صرف پروردگار کی ہوگی، اللہ کی ہوگی. اور اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. شب جمعہ ہے، نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ والدین کے لیے طلب مغفرت کرنا، والدین کے لیے کار خیر کرنا، والدین کی قبر کی زیارت کرنا، والدین کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا. اور جب انسان اپنے کسی عزیز کی قبر پر تلاوت کلام پاک کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تو قبر میں سونے والے فرد کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. اور جب وہ عزیز قرآن کو بند کرتا ہے اور جانے لگتا ہے تو وہ صاحب قبر کہتا ہے، بہت اچھا لگ رہا تھا، تم تلاوت کر رہے تھے، تھوڑی دیر اور پڑھ جاؤ، تھوڑا اور پڑھ لو، بڑا سکون ملتا ہے. شب جمعہ طلب استغفار کے لیے، دعا و مغفرت کے لیے، زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں والدین کے لیے یہ نیکی. خدا سلامت رکھیں ان افراد کو اور ان کے والدین کو جو باحیات ہیں، ان کے ساتھ نیکی کی جائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے ساتھ نیکی ایصال ثواب کے ذریعے، کار خیر کے ذریعے کی جائے. اس لیے کہ معصومین نے یہی کہا ہے، پروردگار نے بھی یہی کہا ہے. جیسا کہ اس آیت کے بارے میں چھٹے امام سے راوی نے سوال کیا، ان ابی ولاد الحناد، یہ راوی کا نام ہے ابی ولاد الحناد. ان سے یہ روایت ہے، قال سألت ان ابا عبداللہ علیہ السلام، ہم نے چھٹے امام سے یعنی امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان قول اللہ عز وجل، پروردگار کے اس قول کے بارے میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کے سلسلے میں ہم نے امام سے سوال کیا. راوی کہہ رہا ہے، ما حاصل احسان، اے آقا، اے مولا، یہ بتائیے یہ احسان کیا ہے والدین کے ساتھ، احسان کیا ہے؟ فقال احسان ان تحسن صحبتہما، احسان یہ ہے کہ جب بھی ان دونوں سے گفتگو کرو، اپنے والدین سے، تو اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، کبھی اذیت نہ دو، کبھی پریشان مت کرو. وَأَن لَا تُكَلِّفَهُمَا
ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیہ وان کانا مستغیین. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین کسی چیز کا سوال کریں تم سے جس چیز کی انہیں ضرورت ہو اور یا ضرورت نہ بھی ہو، وہ بے نیاز ہوں اس چیز سے، سوال کریں تم سے کہ میرے لیے یہ لا دو، میرے لیے فلاں کھانے کی چیز لا دو یا فلاں پہننے کی چیز لا دو، تو احسان یہ ہے کہ تم ان کے سوال پر جواب دو، یعنی ان کے لیے سامان لا کے دو، چاہے وہ بے نیاز ہو، چاہے ان کو ضرورت نہ ہو، پھر بھی تم ان کے ساتھ کرو. اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں، بڑا بھائی کر رہا ہے تب ہم کریں گے، چھوٹا بھائی اگر کر رہا ہے تو ہم کریں گے. ہر انسان فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، جو بھی ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گی. لہذا جو انسان اپنے والدین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نگاہ کریں، ہر انسان کی اپنی خود کی ذمہ داری ہے. نماز جس طریقے سے ہر انسان پہ فردی واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے، اسی طریقے سے ہر انسان پہ اپنے والدین کا احترام واجب ہے. اپنے والدین کی ضروریات کا پورا کرنا ہر انسان پہ واجب ہے. اس میں ہم انتظار نہیں کریں فلاں نماز پڑھے تب ہم نماز پڑھنے لگیں گے، تب ہم نمازی ہو جائیں گے، اس میں انسان اور زیادہ گنہگار ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم اگر یہ انتظار کریں فلاں بھائی اگر کرے گا تو ہم کریں گے، تو اس میں انسان نافرمان ہو جائے گا. صلوات بھیجیں محمد والے پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں الیس یقول اللہ عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کیا تم نے اللہ کے اس قول کو نہیں پڑھا ہے کہ انفاق کرو اس چیز سے جسے تم دوست رکھتے ہو. تم دوست رکھتے ہو کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن تم تلاش کرتے ہو کہ یہ چیز میری پوری اور آ جائے اور آ جائے. ثروت مند ہو لیکن تلاش کرتے ہو کہ اور مال ہو جائے، گھر ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ اور ہو جائے. جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں، تمہارے روزگار میں، تمہارے اندر تبدیلیاں آئیں، اضافہ ہو، اسی طریقے سے تم اپنے والدین کے لیے کرو، چاہے وہ بے نیاز ہوں، ان کو ضرورت نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ نیکی کرو. امام یہ فرماتے ہیں. اس کے بعد قال راوی نے کہا ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَّا أَن يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ قول کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل میں آ جائیں تو ان سے کبھی جھڑک کے بات نہ کرنا، ان سے کبھی جھڑکنا نہیں، اور ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کرنا. اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں قالا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں امام، اس آیت کے بارے میں امام فرماتے ہیں قالا، امام نے کہا ان ازجراکا فلا تقل لهما اف. جب تمہیں وہ ڈانٹیں، پھٹکاریں، کچھ کہیں تمہیں تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کرنا. معصوم منع کر رہے ہیں. والدین اگر تمہیں ڈانٹ رہے ہوں، تمہیں سمجھا رہے ہوں، تمہیں کچھ کہہ رہے ہوں، ہدایت کر رہے ہوں، تو تم اف تک بھی نہ کرنا. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں. ان ضربا کا، اگر وہ تمہیں مارے بھی تب بھی تم جھڑک نہیں سکتے ہو. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا، کریمانہ انداز میں نرمی سے گفتگو کرنا، اس کا مطلب قَالَ إِن ضَرَبَاكَ، اگر یہ تمہیں ماریں فَقُلْ لَهُمَا، تو تم کہنا ان دونوں کے لیے غَفَّرَ اللَّهُ لَكُمَا، اللہ تم دونوں کو معاف فرمائے. اگر والدین مار رہے ہو تو امام فرماتے ہیں کہ تم جواب مت دینا، مار کا جواب کسی دوسرے انداز سے نہ دینا، بلکہ تم
دعائے استغفار کرنا، ان کے لیے توبہ استغفار کرنا۔ پھر اس کے بعد لکما فذالک منک قول کریم، یہ اگر تم نے اختیار کیا، اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو یہی قول کریم ہے، یہی کریمانہ گفتگو ہے۔ اگر وہ تمہیں مار بھی رہے ہوں تو تم انہیں صرف ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، کسی اور انداز میں جواب مت دینا۔ پھر اس کے بعد امام فرما رہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یہ آیت جو اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا کے رکھنا۔ قالا، امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے لا تملأ عینیک من النظر الیہما الا برحمت ورقۃ، کبھی بھی اپنی نگاہ سے اپنے والدین کو سوائے رحمت کے مت دیکھنا، غضبانہ انداز میں، غصے کی حالت میں اپنے والدین کی طرف نگاہ مت کرنا۔ ولا ترفع صوتک فوق اصواتہما، اور اپنی زبان کو، اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند مت کرنا۔ ولا یدک، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو بڑھانا، اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روک کے تم کرنا چاہو یہ بھی نہ کرنا۔ فوق ایدیہما، ان کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو بلند مت کرنا۔ ولا تقدم قدامہما، اور ان کے قدموں کے آگے، اگر یہ کسی چیز کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں قدم، تو تم اپنے قدم کو آگے مت بڑھانا۔ اگر تم نے آگے بڑھایا تو تم نے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کی۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ بالکل ویسے ہی اللہ کہہ رہا ہے جیسے اپنے نبی کے لیے اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا۔ بالکل ایسے ہی معصوم کہہ رہے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کی آواز پہ، اپنے والدین کے ہاتھوں پر، اپنے والدین کے قدموں سے اپنے قدم کو، اپنی آواز کو آگے مت کرنا۔ یہ خاکی والدین ہیں، ہو سکتا ہے گنہگار والدین ہوں، ان کے لیے اللہ اتنی تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ورنہ تم آگ کی منزل میں آ جاؤ گے۔ اور وہ مسلمان کیا کریں گے جنہوں نے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا۔ نبی نے کہا کاغذ و قلم لاؤ تو کیا جواب دیا؟ ہذیان ہو گیا ہے، یہ بخار طاری ہے۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند، اس سے عبرت لینا چاہیے ان کو اس آیت سے کہ نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرنا، منع کر رہا ہے پروردگار۔ یہی مرتبہ معصومین نے والدین کا دیا ہے کہ والدین کی آواز پہ اپنی آواز، یہ ہے والدین کی اہمیت۔ اور اس کے بعد امام فرماتے، چھٹے امام فرماتے من نظر الی ابویہ نظر مقت، جو بھی اپنے والدین کی طرف غصے کی نگاہ سے نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے والدین کی طرف، جو بھی انسان وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ، چاہے اس کے والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، والدین نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو۔ معصوم فرماتے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے ظالم والدین کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، غصے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ کتنا مقام ہے والدین کی، کتنی عظمت ہے والدین۔ اور اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں قال لا صلاۃ لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ چھوٹ دی گئی ہو جو سمجھ میں آیا کرو، تین چیزوں میں چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ اداء الامانہ الی البر والفاجر، امانت کی ادائیگی، اگر امانت چاہے نیک انسان کی ہو یا فاسق و فاجر انسان کی ہو، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو واپس کرنا ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ والوفاء بالعہد للبر والفاجر، اور اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے تو اس کو وفا کرنا، چاہے وہ فاجر ہو اور چاہے وہ نیک انسان ہو۔ دوسری چیز، اس کے بعد تیسری چیز وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَ أَوْ فَاجِرَيْنِ، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے ماں باپ فاجر ہوں اور چاہے نیک ہوں۔
ان کے ساتھ نیکی انسان کو کرنا ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ معصوم فرما رہی ہے، عظمت ہے والدین کی۔ اور اس کے بعد چلے امام فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ، قال اذ کان یوم القیامت کشفا غطاء من اغطیۃ الجنہ، جب قیامت کے روز جنت کے پردے کو، جو جنت میں پردہ پڑا ہوا ہوگا، پردے کو ہٹایا جائے گا، فوجد ریحا من کانت لہ روح من مسیرت خمسات عام، اور اس کے بعد جب پردہ ہٹایا جائے گا تو جنت سے جو خوشبو نکلے گی وہ انسان محسوس کرے گا 500 سال پہلے جنت میں پہنچنے سے۔ کتنے؟ 500 سال پہلے محسوس کرے گا اگر پردہ قیامت کے دن جب ہٹایا جائے گا۔ لیکن اس خوشبو کو کون نہیں محسوس کرے گا؟ معصوم فرماتے الا صنف واحد، ایک صنف ایسی ہے جو جنت کی اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں قلت، راوی کہتا ہے میں نے کہا من ہم، وہ کون ہے کہ جو جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکیں گے؟ امام نے فرمایا قال العاق لوالدیہ، وہ افراد جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکیں گے جن کے والدین نے انہیں عاق کر دیا ہو 500 سال پہلے پہنچنے سے۔ اس خوشبو کو انسان محسوس، یہ عظمت ہے والدین۔ اور والدین کے سلسلے میں اللہ نے ولی کو بھی نہیں معاف کیا ہے۔ آپ دیکھیں جناب یوسف اپنے باپ پہ حق ولایت رکھتے تھے، ولی تھے جناب یوسف، جناب یعقوب کے لیے ولی تھے، لیکن جناب یوسف نے اپنے والد کے احترام میں تھوڑی سی کمی کر دی تھی، جبکہ وہ گناہ نہیں تھا لیکن ذرا سے کمی کر دی تھی۔ فوراً جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا یوسف ہاتھ کو کھولو، ہاتھ کو کھولا، جیسے ہاتھ کو کھولا تو ہاتھ سے نور نکل گیا۔ جناب یوسف نے سوال کیا اے جبرائیل یہ کون سا نور تھا جو تم ہمارے ہاتھ سے لے کر چلے گئے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا اے یوسف یہ نور وہ نور تھا جو تمہارے صلب سے نبی پیدا ہونے والے تھے، اللہ نے اس مرتبے کو تم سے لے لیا ہے، اس فضیلت کو تم سے لے لیا ہے۔ یہ ہے والدین کا احترام۔ آج نوجوان پریشان نظر آتے ہیں، آج نوجوان زیادہ تر مریض نظر آتے ہیں، زیادہ تر مشکلات میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو یہی ایک ایسی چیز ہے، یہی والدین کا احترام ہے جو انسان کو اعلیٰ مقام تک لے کے جا سکتا ہے، اور اگر انسان والدین کی بے احترامی کرے گا تو انسان پست ترین منزل میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والی اور والدین پہ فدا ہونا، والدین کے لیے نیکی کرنا اگر دیکھنا ہے تو آئیے کربلا کے میدان میں 18 برس کا نوجوان جو ہم شبیہ رسول ہے، جس کی زیارت کر کے حسین کو سکون ملتا تھا، گویا کہ نانا کی زیارت کر لی۔ بس ایک مرتبہ باپ پہ فدا ہونے کے لیے دستے ادب جوڑ کے جناب علی اکبر آقا حسین کے سامنے کھڑے ہوتے، کہتے بابا مجھے رب کی اجازت دیجئے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے جناب علی اکبر کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے لال علی اکبر تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، اے میرے لال جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ بس ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں جناب علی اکبر، سوال کرتے ہیں پھوپھی اماں اتنا بتائیے مرتبے میں میں زیادہ بلند ہوں یا فاطمہ کا لال حسین زیادہ بلند ہے؟ بس ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں کہاں تم اور کہاں فاطمہ کا لال؟ کہا اے پھوپھی اماں اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان ہونے کی اجازت دے دو۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے اجازت دی، جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، امام حسین سے اجازت لی، رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد جب جوان علی اکبر جانے لگے ہیں، میرے عزیزو باپ کا دل ہے، جوان بیٹا ہے، 18 برس جسے پالا ہے حسین نے۔ بس ایک مرتبہ جب علی اکبر رن کی طرف جاتے ہیں، حسین کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے علی اکبر کے جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر کو محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے، اب مڑ کے جو دیکھا تو کوئی اور نہیں، صحیح باپ
कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे आ रहा है। बस एक मरतबा अली अकबर तड़प के कहते हैं, बाबा आपने रुखसत कर दिया था। हुसैन ने एक जुमला कहा, ए मेरे लाल अभी तुम साहिबे औलाद नहीं हो, अगर साहिबे औलाद होते तो तुम्हें वो बेटे का गम का एहसास होता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़ादारो जनाबे अली अकबर जंग करते हैं। जंग करते करते एक मरतबा हुसैन के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं, बाबा अगर एक खतरा एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं इन जालिमों को बता दूं कि अली के शेर कैसे जिहाद करते हैं, कैसे जंग करते हैं। बस एक मरतबा हुसैन ने कहा, मेरे लाल अपनी ज़बान मेरी ज़बान में डाल दो, मेरे मुंह में डाल दो। आप इंसाफ से बताइए, जवानी में ज़्यादा प्यास लगती है, सहीफी में ज़्यादा प्यास लगती है? तो सब कहेंगे जवानी में ज़्यादा प्यास लगती है। बस एक मरतबा अली अकबर ने जैसे ही अपने बाबा के मुंह में अपनी ज़बान को डाला है, ज़बान को फौरन खींच के कहते हैं, बाबा आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से ज़्यादा खुश्क है, शायद यही वजह रही हो हुसैन सुबह से लाशों पे लाशें ला रहे थे, हुसैन की प्यास में इजाफा हो गया। वो वक्त भी आया जब अली अकबर जीन से जमीन पर आए, बाबा को मदद के लिए बुलाया। बस एक मरतबा हुसैन जब पहुंचे अली अकबर के पास, वो वक्त भी आया कि जब हुसैन को मालूम हुआ अली अकबर के सीने में नज़े की अली छुपी है। हुसैन ने ज़मीने करबला पे अपने एक हाथ को टेका, घुटने को टेका, एक हाथ से बर्छी का फल पकड़ा, आसमान की तरफ निगाह की। निगाह करने के बाद हुसैन कहते, ए नाना देखिए मैं अपने नौजवान के सीने से बर्छी निकाल रहा हूँ। ए दादा इब्राहिम देखिए, जब आप इस्माइल को कुर्बान करने ले गए थे अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी, लेकिन आज मैं अपने जवान अली अकबर के सीने से बर्छी निकालने जा रहा हूँ। मेरी आंखें खुली है। बस एक मरतबा करबला के अली ने बर्छी पे हाथ रखा, नजफ के अली को पुकारा, या अली करके अब जो बर्छी निकाली, बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा। अल्लाह